گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے طہارت کے کچھ مسائل کو ڈسکس کیا تھا۔ وضو کے مسائل اور اس کی اہمیت، اس کی فرضیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وضو کا جو طریقہ ہے بہت ساری احادیث سے مروی ہے، ان میں سے جو کامل ترین روایت ہے جس میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، بہت ساری احادیث ذخیرہ احادیث میں ایسی ہیں کہ جن میں بات صرف مطلق کی جاتی ہے، یعنی بات صرف سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بات کہہ دی جاتی ہے۔ جیسے اصول تفسیر میں بہت سارے اصول ہیں، مفسر ہے، محکم ہے، خفی ہے، مجمل ہے، مشکل ہے، متشابہ ہے۔ یہ ایک جو کورس کروایا جاتا ہے علماء کو، اس میں یہ اصول پڑھائے جاتے ہیں۔ اب ان میں کچھ آیات قرآن مجید کی ایسی ہوتی ہیں جو مفسر نہیں ہوتی، محکم ہوتی ہیں، جیسے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، بس بات ختم کر دی۔ یہ نہیں بتایا کہ اب کیسے پڑھنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے۔ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی طویل وضاحت ہوتی ہے، ان آیات کو کہتے ہیں مفسر، محکم مفسر۔ اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو خفی ہوتی ہیں، ہلکی سی بات بتا دی ہے، مزید وضاحت نہیں کی، اور احادیث میں بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ اور اسی طرح کچھ مجمل ہوتی ہیں، کچھ مشکل ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں جو انسان کی عقل پر پوری نہیں اترتی، بیٹھتی نہیں ہے، وہ انسان کے لاجک سے اوپر والی چیز ہوتی ہے، ماوراء ہوتی ہے۔ تو اب احادیث میں بھی ایسی کئی اقسام ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو مختصر ہیں اور کچھ طویل ہیں، کچھ ایسی ہیں کہ جن میں صرف یہ بتا دیا گیا فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو وضوئی ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وضو کی طرح ہی وضو کیا، مزید ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کیسے کیا۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو طویل ہیں اور وضو کے ایک ایک پہلو کو اجاگر کر دیا، جیسا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور ہم نے وہی حدیث پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں بیان کی تھی، صحیح مسلم کی۔ اسی سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنے غلام کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور وہ ایک برتن میں پانی ڈال کے لایا، اور پھر آپ نے وضو کرنا شروع کیا، بسم اللہ سے اس کا آغاز کیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں تک اچھی طرح دھویا اور 3 دفعہ دھویا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دفعہ دھویا، ایک میں آتا ہے کہ 2 دفعہ دھویا، ایک میں آتا ہے 3 دفعہ دھویا۔ تو تینوں طریقے سنت سے مروی ہیں، سنت سے ثابت ہیں، لیکن افضل ترین عمل 3 دفعہ دھونا ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وضو بتلایا ہے، اور دیگر جتنی بھی روایات ہیں، اکثر تعداد اگر دیکھی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ہی دھویا ہے۔ پھر اس کے بعد استنشاق اور استنثار، یہ 2 لفظ، فمضمض، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کلی کی اور پھر یہ بھی 3 دفعہ کی۔ اب کلی کرنے کا انداز کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا عام طور پر اردو اس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں، غرارے کرنا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ جب پہلی دفعہ منہ میں پانی ڈالتے فمضمض، تو آپ صرف منہ کو صفائی اس کی کرتے، یعنی اپنے منہ کے ساتھ پانی کو اچھی طرح سے گھماتے اور پھیر لیتے اپنی زبان تک، زبان کے آخر تک۔ پھر دوسری دفعہ جب آپ منہ میں پانی ڈالتے، پھر اپنی اس انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کی اچھی طرح سے صفائی کرتے، داڑھوں تک اور داڑھوں کے پیچھے تک۔ پھر تیسری دفعہ جب پانی ڈالتے تو پھر آپ غرارے کرتے۔ یہ آپ کا صحیح طریقہ ہے فمضمض کی جو مکمل تفسیر ہے، اور اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ جو منہ کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے تو ایک لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، مسواک کا حکم تو لازم ہے، مسواک آپ نے وضو کرنے سے پہلے کر لینی ہے۔ آپ اس کی جدید ترین جو شکل ہے وہ سمجھ لیں برش کر لیا آپ نے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مسواک کریں گے تو سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور مسواک کے فوائد زیادہ ہیں۔ مکمل کلی کر لینے کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پانی ڈالنے کے بعد استنشاق کیا۔ اب استنشاق کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی آپ نے 3 دفعہ کیا۔
استنشاق کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی جو ناک کی نرم ہڈی ہے، یعنی یہاں تک پانی کو پہنچایا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا یہاں تک پانی نہیں پہنچتا تو وہ اس پانی کو سونگھ کر کھینچے۔ اب یہ بڑا مشکل عمل ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوپر چڑھ جاتا ہے اور پھر کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑے سخت تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ پانی کو کھینچا کرتے تھے تاکہ ناک کی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے۔ اور آپ جب ایسا عمل کریں گے، کبھی کر کے دیکھیں، تو ایک دفعہ آپ کے کانوں تک بالکل اندر سے فریش ہو جائے گا اور آپ کا جو ناک ہے وہ اچھی طرح اندر سے اس کی صفائی ہو جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنی ناک کی اچھی طرح سے صفائی کرتے، وستنسرا، اور پھر اس کو جھاڑتے، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو جھاڑ لیتے اگر کوئی رطوبت یا گندگی یا غلاظت کوئی بھی ایسی چیز ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب آپ دنیا میں بھی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑا عطر پرفیوم لگا کے جاتے ہیں، تو اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس سے ملنے کے لیے جانا ہے تو پاکیزگی اور طہارت تو پھر ضروری ہے۔ پھر آپ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھویا کرتے، فغسل وجہہ ثلاث مرات، آپ نے 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا۔ چہرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی بتایا گیا تھا، جہاں آپ کے بال ہیں، یہاں بالوں سے لے کے آپ کی ٹھوڑی کے نچلے حصے تک یہ سارا چہرہ ہے۔ اس مکمل چہرے کو دھویا جائے گا اور 3 دفعہ دھویا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک دفعہ چلو بھر کے اپنے چہرے پر ڈالتے، پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے ملتے، جیسے ہم صابن استعمال کرتے ہیں، فیس واش استعمال کرتے ہیں، تو اپنے یوں کر کے اپنے ماتھے پر، اپنے چہرے پر اچھی طرح سے پانی کو، اس کو صابن کو جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لگاتے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو اپنے چہرے پر پھیرتے اور اپنی انگلیوں کے ساتھ اس کو صاف کرتے۔ بعض اوقات دھول مٹی پڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پانی ڈالتے اور اپنی داڑھی کا خلال کرتے ساتھ ہی۔ یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے، اگر کیا جائے تو ثواب اور اجر ہے، اور اگر نہ کیا جائے تو وضو میں اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اجر میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ سنت مستحب کو آپ چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ کا وضو کامل ہے، وضو ہو جائے گا۔ اگر کریں تو اچھی بات ہے، ثواب زیادہ ہو جائے گا، نہ کریں تو اس ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے، باقی آپ کو وضو کا ثواب مل جائے گا۔ پھر تیسری دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر پانی ڈالتے اور ساتھ ہی خلال کرتے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 3 دفعہ چہرہ اچھی طرح سے دھو لینے کے بعد 3 دفعہ ہی اپنی داڑھی کا خلال کیا جائے، علیحدہ سے پانی لے کر۔ دونوں طریقے درست ہیں، دونوں سنت سے ثابت ہیں اور حدیث میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل یدیہ الی مرفقیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کو یہاں سے لے کر اپنی کوہنیوں تک اچھی طرح دھوتے۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بازوؤں تک، یہاں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ تو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہیں تمہارے غسل کے اور وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا، اپنی امت کو پہچانوں گا۔ غرم محجلین من آثار الوضو، میں تمہارے غسل کے اور وضو کے اعضاء سے تمہیں پہچان لوں گا قیامت کے دن، یہ میری امت ہے۔ اب اگر تم چاہو تو اس نور کو جو چمک رہا ہوگا بازوؤں میں، تم اگر لمبا کرنا چاہو فَلْيَتَطَوَّلَ بِهِ، تم اس کو طول دینا چاہو تو کر سکتے ہو، اس میں اجازت موجود ہے۔ اگر کوئی یہاں تک دھونا چاہتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، دھویا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بایاں ہاتھ کوہنیوں تک الی المرفقیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بایاں ہاتھ بھی اسی طرح مکمل دھویا۔ پھر اس کے بعد وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ الی مُقَدَّمِ مِنْ آخِرِهِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کا مسح فرمایا اور یہاں یوں اپنی انگلیوں کو ملا کر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شاگردوں کو یا کسی کو وضو کا طریقہ بتایا کرتے تو یوں انگلیاں جوڑ کے بتایا کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں مسح فرمایا کرتے تھے۔ ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتانے کا انداز تھا، صحابی یوں بتایا کرتے تھے بالکل جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث اکثر بیان کیا کرتے تھے رؤیت چاند کے بارے میں، کہ چاند کو کیسے دیکھا جائے یا اس کی مدت کیا ہے، 30 دن 29 دن، رمضان کا چاند یا شوال کا چاند۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ ساتھ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے یوں کر کے، اور ساتھ حدیث بیان کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے، جب بھی اپنے شاگردوں کو حدیث بیان کرتے تو یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگ جاتے۔ ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ سے متعدد بار یہ حدیث سنی ہے، جب بھی یہ حدیث آتی ہے آپ داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ کہا میں نے اس لیے ہاتھ پھیرا ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے جب مجھے یہ حدیث سنائی تھی نا آپ نے بھی یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تھا، اس لیے میں محبت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کاپی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مسح کر کے دکھایا ہے، جب صحابی بیان کرتے ہیں تو پھر ایسے ہی ایکشن پورا بنا کے ہاتھوں کے ساتھ پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ 2 انگلیاں ملائیں اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، من مقدمی الی آخرہ، شروع سے لے کر آخر تک گدی تک لے کے گئے اور پھر اسی جگہ پر آپ واپس لے کر آئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب رہا گردن پر مسح کرنے کی بات، تو ہم نے گزشتہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حالت میں گردن پر مسح نہیں کیا، عمومی حالات میں آپ نے مسح نہیں کیا، الا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تو پگڑی پر مسح کیا، اور پھر ایسے کر کے بال لمبے تھے، بالوں کو تر کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ کے سر پہ بال ہوں تو پورے سر کے بالوں پر مسح کرنا ہوتا ہے نا آخر تک۔ تو اب پگڑی باندھی ہوئی تھی تو پگڑی کے اوپر سے جتنے اندر بال تھے اس کے قائم مقام پگڑی ہو گئی، جو باقی بال بچتے تھے ان پر اب مسح رہ گیا تھا تو ان پر آپ نے یوں کر کے اپنے ہاتھ پھیر لیے۔ صرف ایک روایت ملتی ہے اگر کسی نے اتنی ایسی پگڑی باندھی ہو کہ جو کھلتی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ ہوا کرتا تھا وہ بہت زیادہ اس کے بل ہوتے تھے اور کھولنا مشقت ہوتی تھی، مشکل ہوتی تھی، ٹائم ظاہری بات ہے وضو کرنا، پھر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا کرنی اور جا کے نماز ادا کرنا ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ بار بار کھولنا اور اتارنا اس میں اگر مشقت ہو، آپ کی کوئی ایسی ٹوپی ہے کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، ادروائز ایسی ٹوپی ہوتی نہیں ہے ہمارے ہاں، بڑی آسانی سے اتر جاتی ہے اور ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، ایسے حالات ہوں، آپ نے بہت شدید قسم کی جو ہے نا وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ شدید عربی والا لفظ ہے، شدید سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کے بہت زیادہ بل ہیں، تو ان کو کھولنا مشقت ہو تو اس انداز میں اس کا مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک دن وضو فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں دیکھ رہی تھی آپ نے ومسح برأسہ، آپ نے اپنے سر کا مسح فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے کانوں کا بھی ساتھ مسح فرمایا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں کانوں کا مسح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کیا ہی نہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی، پھر اگلے بندے کو کچھ پتا تھا اس بارے میں تو انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی، صرف کر کے دکھا دیا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی۔ آپ پوری نماز کا طریقہ ایک حدیث میں نہیں تلاش کر سکتے، پوری نماز کسی ایک حدیث میں نہیں ہے، ساری احادیث کو جمع کیا جاتا ہے، پھر اس میں سے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس کے بعد کیا کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، اور پھر اس کو ایک ترتیب دی جاتی ہے، پھر اس طرح نماز کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں مکمل نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے اس میں صرف کانوں کے مسح کا ذکر نہیں ہے، باقی ساری جو ہے نا مکمل وضو کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں الاذنان من الرأس، کہ جو دونوں کان ہیں یہ سر کا حصہ ہے، جب آپ نے سر کا مسح کرنا ہے ساتھ ہی اپنے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کے مسح کے لیے کیا پانی الگ سے لیا جائے گا یا اسی سر والے پانی کے ساتھ مسح کر لیا جائے گا، دونوں طریقے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گیلا کیا اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنی یہ دونوں انگلیوں کے ساتھ اچھی طرح سے یہ جہاں جو راستہ ہوتا ہے نا کانوں کے اندر، اس راستے کے اندر اچھی طرح سے یوں کر کے پھیرا اور پھر اپنے انگوٹھوں کے ساتھ اپنے کانوں کی لو سے شروع کرتے ہوئے پیچھے سے گھما کر آگے تک لے کے آئے۔ یہ کانوں کے مسح کا مکمل طریقہ ہے۔ اب دوسرا طریقہ، آپ نے سر کا مسح کر لیا، سر کا مسح کرنے کے بعد دوبارہ اپنے ہاتھوں کو تر کر لے یا اپنی دونوں انگلیوں کو تر کر لے، دونوں طریقے درست ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے مسح کرنا ہے اور آپ کی یہ دونوں انگلیاں تر ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ نے اسی طرح اپنے الاذنان من الرأس، جیسے کہ کان جو ہے وہ سر کا حصہ ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے کانوں کا بھی مسح کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد وغسل رجلیہ، آپ نے اپنے قدموں کو دھویا،
اپنے ٹخنوں تک دھویا. اب کوئی شخص اگر اس سے اوپر تک دھونا چاہے تو اس کے لیے فَلْيَتَطَوَّلْ بِهِ کی روایت موجود ہے کہ وہ اپنے نور کو زیادہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اسی طرح آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو بھی دھویا. اب دائیں اور بائیں پاؤں کو دھونے میں جو خلال ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فقہاء اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ ڈر ہو کہ میں خلال نہ کروں گا تو میری ایڑی یا پھر میری انگلیوں کے درمیانی خلا جو ہے یہ گیلا نہیں ہوگا. اگر کسی کو ڈر ہو کہ بہت جلدی جلدی وہ وضو کرتا ہے, اس کی ایک عادت بنی ہوئی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ خلال لازمی کرے, اس کے لیے خلال لازمی اور ضروری ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس پانی وافر میسر ہے, جیسے کہ ہم ٹوٹی چلاتے ہیں اور پھر نیچے پاؤں کرتے ہیں اور ایک دفعہ دو دفعہ نیچے سے گھما لے تو اچھی طرح سے خلال بھی تر ہو جاتا ہے, جو انگلیوں کے درمیانی خلا ہوتا ہے وہ بھی اچھی طرح سے تر ہو جاتا ہے. ایسی صورتحال ہو تو پھر اس میں خلال کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر کر لے تو افضل ہے, زیادہ بہتر ہے, تاکہ بہترین انداز سے وہ وضو کرے اور تسلی کے ساتھ وضو کر کے پھر نماز کے لیے چلا جائے. نمبر 3, آپ نے ان دونوں پاؤں کو بھی 3 دفعہ دھویا اور اچھی طرح سے اپنے پاؤں کو ملا. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, ایک صحابی آئے تو انہوں نے نماز ادا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ایڑی کے اوپر ایک ظفر کہتے ہیں ناخن کو, ایک ناخن کے برابر ہلکی سی جگہ جو ہے وہ سوکھی تھی, گیلی نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں پہ جیسے خشکی ہوئی ہوتی ہے نا تو ایسے ظاہر ہو جاتا ہے, وہ وہاں سے وائٹ سا ہوتا ہے. تو ایسے ہی حضور کو نظر آیا تو آپ نے فرمایا فَلْيَعُدْ بِهَا, اس نماز کو دوبارہ لوٹاؤ, دوبارہ پڑھو, جاؤ دوبارہ پڑھ کے آؤ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو لوٹانے کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ وضو میں اس قدر سختی ہے, تھوڑی سی جگہ بھی اگر رہ گئی نا تو پھر نماز کو لوٹانا پڑے گا. خاص طور پہ ایڑیوں کے بارے میں, کیونکہ اکثر اوقات ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں سردی کے موسم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ النَّارِ, ان لوگوں کے لیے آگ ہے, نار ہے, ان کے لیے سزا ہے. اشارہ دیا نا کہ ان کے لیے سزا ہے کہ جن کی اکثر ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں. اس لیے اس عمل میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اب رہا پاؤں کے مسح کا مسئلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات کتاب الطہارہ میں اور ابواب بھی محدثین نے بیان کر دیے ہیں باب المسح علی الخفین کے اعتبار سے. باب لکھ کر پھر اس کے نیچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بھی جمع ہیں, احادیث بھی جمع ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, متعدد احادیث ہیں. یہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر یعنی موزوں پر مسح فرمایا. اس بات پہ امت میں اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. احناف ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں یا مالکی ہوں, سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. دوسری بات اختلاف کس بات میں ہے؟ اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کیا جرابیں جو کپڑے سے بنائی جاتی ہیں یہ موزوں کے قائم مقام ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موزے استعمال کیے ہیں, پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ وہ موزے جو آپ پہنتے ہیں یہ بالکل نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی سفر کے لیے نکلے اور وہ اپنے موزے پہن کر 3 دن کا سفر کر کے واپس آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے موزوں کی جو کیفیت تھی نا وہ تھے سخت چمڑے کے بنے ہوئے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ پتھروں کی رگڑائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے وہ پہنے ہوتے ہیں موزے ٹائپ, بڑے سخت قسم کے چمڑے کے ہوتے ہیں, پھر وہ رگڑائی کرتے ہیں اس کی. اس طرح کے موزے صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے, سخت موزے, اور پھر وہ اتارنے اور چڑھانے مشکل ہوتے تھے. اس وجہ سے اس کی علت بھی ہے. اور سردی کا موسم بھی ہوتا تھا, ٹھنڈے پانی سے پانی بھی کم میسر ہوتا تھا, پانی کی قلت کی وجہ سے. یہ تمام حکمتیں ہیں اس کی. جو آپ موزے استعمال کرتے ہیں, عرب میں یہ موزے تھے ہی نہیں, نرم چمڑے والے یا ریکسین والے جو ہوتے ہیں. تو اگر آپ خفین پہ جائیں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اور آپ کے موزے مختلف ہیں, اس حساب سے تو آپ کے موزوں پہ بھی نہیں ہوتا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے موزے پہن کے آئے پھر, جس سے صحابہ کئی دنوں کا سفر کر سکتے تھے اور 3 دن کے سفر کر کے واپس آ جاتے تھے. بات یہ ہے کہ خفین کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان پر حکم دیا, نمبر 1 سردی کی وجہ سے, تاکہ مسلمان کو یا مومن کو جو وضو کرے بار بار تو 5 وقت اس نے نماز ادا کرنی ہے, مشقت نہ ہو.
नंबर 2 उतारने और चढ़ाने में मुश्किल। इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत की वजह से मसे का हुक्म दिया गया है शरीयत में। अब रही दूसरी बात, क्या जराबों पर मसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है या नहीं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मुबारक मरवी है, अबू दाऊद और इब्ने माजा और नसाई में 125 नंबर और सुनन अबी दाऊद में 159 नंबर हदीस मुबारक मौजूद है। आप जाके अपने घर में पढ़ सकते हैं। सुनन नसाई में 125 नंबर और सुनन अबी दाऊद में 159 नंबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वजू किया, फतवज़्ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मसह अलल जौरबैनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुराबों पर मसा किया। यह सही हदीस है, इसकी सेहत में भी कोई शक नहीं है, हसन दर्जे की नहीं है, सही दर्जे की हदीस है, ना ही ज़ईफ है। अब असल में मसाइल ये हैं कि हमारे उलमा कहते हैं कि देखें जी, ये सिर्फ 2 रिवायतें हैं बस, या एक रिवायत है, इसके मजीद तुरक हैं। कई सहाबा ने इसको बयान किया, रिवायत एक ही है। वो कहते हैं कि एक रिवायत जुराबों की है और 20 रिवायतें खुफैन की हैं, मोज़ों की हैं, तो लिहाजा हमें इस पर अमल करना चाहिए जो मजबूत है। बात भी ठीक है, मोज़ों पर मसा करने की हदीसें बहुत ज्यादा हैं, जौरबैन पर, जराबों पर मसा करने की रिवायत 1 या 2 हैं, वो कवी है, इसको मानते हैं। लेकिन क्या एक सहाबी की हदीस हुज्जत नहीं हो सकती? क्या एक हदीस भी आ जाए तो वो काबिल अमल नहीं होती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुराबों पर मसा किया है, एक हदीस भी अगर मिल जाए तो क्या वो काबिल अमल नहीं है? इसकी मिसाल देता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन में नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अचानक से किबला तब्दील कर दिया। पहले नमाज पढ़ रहे हैं बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके, अब अचानक से किबला तब्दील हुआ और नमाज पढ़ रहे हैं बैतुल्लाह की तरफ। यहां से एक सहाबी नमाज पढ़ के अपने गांव में गया, गांव की छोटी मस्जिद में नमाज हो रही थी और वो नमाज पढ़ रहे थे बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके। उसने कहा, खुदा के बंदो, तुम किस तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से किबला तब्दील करके अल्लाह ने हुक्म जारी कर दिया, आज से बैतुल्लाह किबला है। सारे सहाबा ने रुख बदला और बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लिया, सिर्फ एक सहाबी के कहने पर। तो एक सहाबी की रिवायत हुज्जत हो गई, उसने सिर्फ आके ये बताया कि अल्लाह के रसूल का ये अमल है, किसी और ने नहीं बताया। यहां तो फिर मुतअद्दिद सहाबी है, रिवायत एक है, लेकिन बयान करने वाले कोई 10-12 सहाबी हैं। तो हमें एक भी चीज कोई सही सनद से अगर मिल जाए तो वो काबिल अमल चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन में बड़ी आसानी है, इतनी सख्तियां नहीं है। खुफैन के कायम मुकाम जौरबैन है और जौरबैन पर मसा किया जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, सहाबी की सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। और फिर दूसरी बात यह, कई इल्लतें इसमें जमा हो जाती हैं, कई हिकमतें जमा हो जाती हैं। एक रिवायत में आता है, एक सहाबी कहते हैं, कुन्ना फी गज़वती बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। एक सहाबी कहते हैं कि हम एक गज़वा में मौजूद थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, हमें जख्म आ गए और हमारे मुख्तलिफ सहाबी थे, उनके किसी के सर पे जख्म आ गया, किसी के हाथ पे जख्म आ गया, तो पट्टियां बांधी हुई थी उन्होंने। अत्तसाखैन के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हदीस में। तो आपने, इल्लत ये थी कि जख्म हो गए थे और ऊपर पट्टियां बांधी हुई थी। आपने फरमाया कि वुजू करो और वुजू करने के साथ अपनी पट्टियों के ऊपर मसा कर लो, इनको गीला ना करना, जख्म खराब हो जाएंगे। इल्लत यह है कि जख्म है और जख्म खराब होने का खदशा है, ऊपर पट्टी बांधी हुई है, तो आपने उस पर मसा करने का हुक्म दिया। यहां भी इल्लत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिकमत के तहत कि सर्दी ज्यादा हो जाए, आपने खुद भी किया है और करके दिखाया ताकि उम्मत के लिए आसानी हो जाए। तो मसह अलल खुफैन का ये जो मसला है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों किस्म की अहादीस जो हैं वो मरवी हैं। अगली बात यह कि क्या जो आजकल हमारे यहाँ मोज़े इस्तेमाल होते हैं जो टखनों से नीचे होते हैं, उसमें टखने ढके नहीं होते, बाज़ औक़ात ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको भी मोज़े ही कहते हैं, फैशनेबल कपड़े के होते हैं, वो टखनों से नीचे होते हैं, क्या उन पर मसा किया जा सकता है या नहीं? उन पर मसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोज़े इस्तेमाल किए हैं या जो जुराबें इस्तेमाल की हैं वो टखनों से ऊपर तक थी। नंबर 2, टखनों तक धोने का पैर का हुक्म जारी कुरान मजीद में भी है, ठीक है, और अहादीस सहीहा से भी साबित है। तो अगर आपके टखने नंगे रहते हैं तो फिर आप जो मोज़े इस्तेमाल करते हो, टखने नंगे रहने की वजह से फुक़हा और उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि इस पर मसा नहीं होता।
اگلی بات یہ کہ اگر جرابوں میں کوئی سوراخ ہو تو کیا اس پر مسح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول بھی نقل کرتے ہیں، غالباً ہو سکتا ہے انہوں نے نسبت نہیں کی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن ایک صحابی جب بھی بات کرتا ہے تو وہ ایسی ہی بات کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تو عمل ہوتا ہے یا انہوں نے کوئی ایسی چیز نہ دیکھی ہوتی ہے، پھر وہ بات کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اگر ایک انگلی سے زیادہ سوراخ ہو جس میں انگلی داخل ہو جائے نا، سادہ اصول رکھیں، جس سوراخ میں آپ کی یہ چھوٹی انگلی داخل ہو جائے اس پر مسح نہ کریں، اور جس سوراخ میں آپ کی یہ چھوٹی انگلی داخل نہ ہو اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہ امت کی آسانی کے لیے یہ عمل ہے، تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو تو کر لیا آپ نے مکمل، ان کو کہتے ہیں نواقض وضو۔ یاد رکھیں کہ انسان کے جسم سے 3 طرح کے مادے خارج ہوتے ہیں جو مرد ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے ودی، اور خاص طور پہ جو ابھی ماشاءاللہ سے میرے سامنے نوجوان بچے بیٹھے ہیں جو ابھی بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ یہاں مسجد میں ہی کرنے والی بات ہے۔ خدا را اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ یہاں کے یہ مسائل نہیں ہیں، اگر ہم نہیں بتائیں گے آپ کے بچوں کو تو کوئی نہیں بتائے گا۔ 3 قسم کی رطوبت انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں ودی، اور ایک کو کہتے ہیں مزی، اور تیسری کو کہتے ہیں منی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے من منی یمنا، کہ اللہ تعالیٰ نے منی سے انسان کی پیدائش اور اس کو پیدا کیا، تخلیق کیا۔ پہلی جو میں نے بتائی ہے کہ ودی، یہ وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی بیماری ہو یا پھر پیشاب آنے کے بعد مزید پیشاب آتا رہے اور سفید کلر کا پانی نکلتا رہے، وہ پیشاب کی ہی ایک شکل ہوتی ہے۔ اخراج پیشاب آنے کے بعد مزید ہوتے رہنا، یہ ایک قسم کی بیماری بھی ہے، اور بعض اوقات جس کو ہڈیوں کا کھرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر حضرات سمجھتے ہیں اس بات کو، تو وہ جو بیماری ہے اس کو کہتے ہیں ودی۔ دوسری چیز ہے مزی، یہ انسان کو کثرت شہوت کی وجہ سے بغیر بدبودار پانی، بغیر بدبو کے ایک پانی نکلتا ہے انسان کے کثرت شہوت کی وجہ سے۔ نوجوان ہوتا ہے انسان تو پھر جس کا ابھی نکاح نہ ہوا ہو تو ان کو زیادہ اس بات کا پتہ ہے، تو یہ شہوت کی وجہ سے جو نکلنے والا پانی ہے یہ ہوتا ہے مزی۔ اور نمبر 3، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہا کے محدثین اور فقہا کی کہہ لیں کہ ایک چوٹی کے جو ہے نا فقیہ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ ان تینوں چیزوں میں پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، منی کا کیسے پتہ چلے کہ وہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، کسی نے ان سے سوال کیا کہ ان تینوں چیزوں کا کیسے ہم ڈفرنس کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ودی ہوتی ہے یہ بالکل پتلا پانی ہوتا ہے جیسے پیشاب ہوتا ہے، اور جو مزی ہوتی ہے یہ اس سے تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے اور لیس دار ہوتا ہے، اور جو منی ہوتی ہے وہ اس پانی کو کہتے ہیں جب انسان کوئی لذت محسوس کرے یا پھر پانی ٹپک کر نکلے، اس کو منی کہتے ہیں، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی ہے۔ اب سنیے کہ ان تینوں چیزوں سے کیا وضو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ما خرج من سبیلین، کہ جو چیز آپ کے دونوں چیزوں سے یعنی دونوں شرمگاہوں سے کچھ بھی خارج ہو جائے، وہ کسی بھی صورت میں ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ما خرج من سبیلین، سبیلین ایک سبیل کہتے ہیں ایک راستے کو، سبیلین 2 راستے۔ اب ہر انسان کے 2 راستے ہیں، اگر کچھ بھی اخراج ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ودی ہے یا مزی ہے یا منی ہے، منی سے پھر غسل واجب ہو جائے گا، اور ودی اور مزی سے ان 2 چیزوں سے وضو ہو جائے گا، وضو لازم آئے گا، وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت شہوت کی وجہ سے بہت زیادہ ان کو مزی کا اخراج ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مسئلہ نہیں پوچھتے تھے، ڈر لگتا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام سے شرماتے بھی تھے، آپ کی بیٹی ان کے گھر تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عمار سے بڑی یاری تھی، بڑی گہری دوستی تھی، بچپن سے دونوں دوست تھے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ مجھے کثرت سے مزی خارج ہوتی ہے، کیا میں دوبارہ بار بار وضو کیا کروں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مزی خارج ہو جاتی ہے۔
تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا شخص کہ جس کے قطرے جو خارج ہوتے، بعض اوقات کئی لوگوں کو بیماری بھی ہوتی ہے، قطرے خارج ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لگتا ہے کہ جیسے اخراج ہو گیا، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو زیادہ تر لوگ وہ جن کی مزی خارج ہوتی ہے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وضو کرنے لگو تو اپنے وَيَرُشُّ بِهِ، اپنی 3 دفعہ اپنی شرمگاہ کے اوپر کپڑے کو ہٹا کر، مطلب کپڑا جو قمیض کو ہٹا کر تہبند کے اوپر 3 دفعہ سے اچھی طرح سے چھینٹے مار لیے جائیں، اور اس سے پہلے استنجا کیا جائے۔ وضو سے پہلے اچھی طرح استنجا کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کے اوپر 3 دفعہ اچھی طرح سے چھینٹے مار لیے جائیں، یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر شک پڑ بھی جائے تو نماز کو نہیں توڑنا، نماز کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی بیماری ہے، جب بیماری کی حالت ہو تو پھر اس کے لیے یہ کافی ہے۔ نمبر 2، ایک وہ شخص کہ جس کا وضو برقرار نہیں رہتا، بار بار اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، معدے کا مسئلہ ہے، یا بزرگ حضرات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے، اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ایک دفعہ اچھی طرح سے طہارت حاصل کرے اور استنجا کرنے کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ نماز ادا کرنا شروع کر دے، نماز مکمل ادا کرے، اگرچہ اس کا اخراج ہو جائے، کیونکہ وہ بیمار ہے، وہ بیماری والا ہے، اگرچہ اس کی ہوا خارج ہو جائے لیکن نماز کو نہ چھوڑے، نماز کو مکمل کر لے، اس کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ دوسری چیز وضو کو توڑنے والی النوم، نیند، ایسی نیند کہ جب انسان کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا ہوش نہ رہے، ایسی نیند نواقض وضو میں شامل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جمعے کے خطبہ کے لیے بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ اپنے باہوں کے، اپنے بازوؤں کے حصار میں اپنے گھٹنے کھڑے کر کے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسے بیٹھنے کی وجہ سے نیند آ جاتی ہے، اور نیند آنے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ خراٹے لے رہے ہوتے ہیں خطبہ جمعہ میں، اور پھر اٹھ کر وضو کرنے کے لیے نہیں جاتے، ویسے ہی نماز ادا کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خدا کے بندو، جب آپ اس حالت میں چلے گئے ہو کہ خراٹے نکل رہے ہیں ارد گرد کا، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ عالم دین جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، ارد گرد کا کچھ نہیں پتا، تو ایسی نیند ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے جسم سے کیا خارج ہو گیا ہے، کچھ محسوس نہیں ہوتا نیند میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے العینان وقاء الصحیح، آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 آنکھیں ہیں نا، یہ تسمہ ہیں انسان کے سرین کا، سرین کہتے ہیں ان کو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا اپنے انداز میں، اس کو کچھ بھی سمجھ لیں، پنجابی میں جو کہا جاتا ہے، آسانی سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو اس کو کہہ لیں، یا پھر بیک سائڈ پہ یہ جو انسان کی جگہ ہوتی ہے اس کو سرین کہتے ہیں عربی زبان میں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی جو دونوں آنکھیں ہیں نا، یہ سرین کا تسمہ ہے، جب یہ سو جاتی ہیں نا تو تسمے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اخراج ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جب انسان لیٹ کر سو جاتا ہے یا پھر آنکھیں سو جاتی ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے جسم کے ساتھ کیا اخراج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی جو نیند ہے وہ ناقض وضو ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دوسری حدیث مبارکہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت تھا اور بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، آپ نے خود ہی جان بوجھ کر نماز کو لیٹ کیا تاکہ صحابہ کو پتہ چلے کہ نماز کا آخر وقت کون سا ہے، عشاء کی نماز کا۔ تقریباً ہمارے ہاں سمجھ لیں کہ 11:30 سوا 11 کا ٹائم ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ابھی مسجد میں تشریف نہ لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حجرہ عائشہ کے پاس جا کے نا انہوں نے کھنگورے مارنا شروع کر دیے کہ اللہ کے رسول ٹائم ہو گیا ہے، جلدی جلدی مسجد میں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، تشریف لائے، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ دیکھا تو صحابہ ستونوں کے ساتھ لگے ہوئے یوں ہاتھ باندھ کے یوں نیچے کر کے سو رہے تھے، اور پھر اٹھ کے ویسے ہی نماز ادا کر لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تو کہہ دیا کہ جو چت لیٹ کر سوئے ہوئے تھے، مسجد میں لیٹ کر سو رہے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ آپ وضو کیجئے، لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صرف اونگ رہے تھے، ان کو اونگ آ رہی تھی، سوئے نہیں تھے، خراٹوں کی حالت میں نہیں تھے، اور بار بار کبھی یوں دائیں اور کبھی بائیں سر ان کا جا رہا تھا، اس حالت میں اگر بندہ ہو اور اتنی ہوش ہو کہ میرا وضو نہیں ٹوٹا تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے۔ اگر کوئی بندہ چت لیٹ کر سو گیا ہے یا اس کی خراٹوں تک کیفیت پہنچ گئی ہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا ضروری اور لازم ہے۔ نمبر 3، انسان کے شرمگاہ کو ہاتھ لگ جانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر تو کپڑے کے اوپر سے لگ جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کپڑے کے نیچے سے لگ جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ خارش ہو جاتی ہے، جو کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اوپر سے کیا جا سکتا ہے، لیکن نیچے سے اگر ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو دوبارہ کرنا پڑے گا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
اور چوتھی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے، اس کی کیا حکمت ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، محدثین نے ایک بڑا لمبا اس پہ تفصیلی بیان دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کی زبان میں ایک تو چکناہٹ آ جاتی ہے، اس سے عجیب سی کیفیت رہتی، سارا دھیان اس زبان کی طرف رہتا ہے، نماز میں دھیان نہیں جاتا چکناہٹ آنے کی وجہ سے۔ نمبر دو، منہ سے اسمیل آتی ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد ایک اس کے گوشت کی جو تاثیر ہوتی ہے اس کی اسمیل آتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے منہ سے کوئی ایسی اسمیل آ رہی ہو تو وہ نماز کی حالت میں ہو، فرشتے اس سے دور ہٹتے ہیں، اس کے پاس نہیں آتے، اس کے نماز کے الفاظ کو لکھتے ہیں نا فرشتے، لیتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو فرشتے اس سے ناگواری محسوس کرتے ہیں، دور دور ہٹتے ہیں، اس وجہ سے دوسری حکمت۔ تیسری حکمت، آپ نے فرمایا کہ اونٹ کے گوشت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، محدثین کے اقوال ہیں کہ یہ حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کی نفسانی خواہشات بھڑک جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وہ نفسانی خواہش نماز میں ہی بندے کو شروع ہو جاتی ہے، اور سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، عجیب و غریب کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اور نماز میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ بندہ وضو کر لے، نشاطگی حاصل کر لے، اور پھر اس کا جو دماغ ہے وہ اچھی طرح سے پریپیئر ہو جائے کہ میں نے اب نماز ادا کرنی ہے۔ اس حکمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 وجوہات کی وجہ سے بندے کا جو ہے نا وضو اس پر لازم ہو جاتا ہے۔